والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. محترم حاضرین، بریق الجمان کتاب کے سلسلہ درس میں ہماری بحث لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ توحید، جسے کلمۃ التقوی، العروۃ الوثقی، کلمۃ الاخلاص اور دوسرے کئی فضیلت کے نام بھی دیے گئے ہیں، اس سے متعلق جاری تھی. اس سے پہلے جو درس ہوا اس میں لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی کچھ فضیلتوں کا بیان ہوا. اس کے آگے شیخ محمدی النورستانی خود کہتے ہیں، ایک عنوان دیتے ہیں، ثانیاً شروطها و نواقضها. لا الہ الا اللہ کی شروط یعنی شرطیں اور نواقض یعنی اس کو توڑ دینے والی چیزیں جن کے آ جانے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اسے نواقض کہا جاتا ہے. یہ بعد میں آئے گا. پہلے شروط کی بحث. شرط کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی یہ شرط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا لازمہ ہے، التزام ضروری ہے اس چیز کے وجود کے لیے. اگر کسی چیز کی کوئی شرط ہے، وہ شرط اگر موجود نہیں ہے تو مشروط یعنی جس چیز پر اس کا قیام ہونے والا ہے وہ بھی ناموجود مانی جائے گی. گویا یہ لازمی تقاضے کے طور پر مانی جاتی ہے. جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر ایک آدمی نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور اس کا وضو قائم نہیں تھا، وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھ لی، تو شرط صلاۃ، شرط نماز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط ہیں. صاحب کتاب کہتے ہیں اس بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہ نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث کے نصوص نے یہ بات بتا دی کہ لا الہ الا اللہ کے بہت بڑے بڑے عظیم فائدے اور اس کی عظیم فضیلتیں ہیں، جس میں کلمہ توحید کے جس کی بعض فضیلتوں کی طرف اشارہ گزرا، اور ان میں اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اسی پر اسلام کا حکم لگایا جائے گا، یعنی وہ مسلمان مانا جائے گا، اور اس کی جان، مال، عزت و آبرو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے محفوظ ہوگی، اور وہی شخص جنت میں جائے گا اور جہنم میں داخلے سے محفوظ رہے گا جس کے یہاں لا الہ الا اللہ پایا جائے گا، اور گناہوں کی بخشش ہوگی اور دوسری بہت ساری فضیلتیں یہ لا الہ الا اللہ کی گزری. یہ بنیادی طور سے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ جو نہیں کہتا یا جس کا صحیح نہیں ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی بنیادی پہلی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو. لیکن آگے انہوں نے کہا کہ نصوص نے یہ بھی بتایا کہ توحید کے اس کلمے لا الہ الا اللہ کو جو شخص بھی کہے، ہر کہنے والے کو اس کی یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں چلے جانے کا مستحق ہو جائے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے. بلکہ ضروری ہے کہ جب لا الہ الا اللہ بندہ کہے تو اس کی تمام شرائط پائی جائیں، اور ایسی چیزیں جو اس کے معنی ہیں، یعنی ان میں اس کے معنی میں خرابی یا خامی یا توڑنے والی بات پائی جاتی ہو، ایسی چیزوں سے وہ لا الہ الا اللہ بندے کا پاک ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں مانع یا موانع، اس کی جمع. موانع سے پاک ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کو رد کرنے والی چیزوں سے پاک ہو اور اس کی شرطیں پائی جائیں. لہذا جب تک اس کی شرطیں پائی جائے گی، جب اس کی شرطیں پائی جائے گی تبھی آدمی کا یہ کلمہ کہنا معتبر ہوگا، ورنہ اس کا یہ کہنا باطل قرار پائے گا. اس کی مثال انہوں نے دی کہ جس طرح نماز قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جب نماز ادا کرے تو اس کی تمام شروط اس میں پائی جائیں. اگر شرائط نماز میں نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ رد ہو جائے گی. نماز کے قبول ہونے کی شرطیں اور قبولیت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں نہ ہو
ایسی چیزیں ہونا ضروری ہے نماز کے قبول ہونے کے لیے۔ ٹھیک اسی طرح کلمہ توحید کے قبول ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں اس کا ہونا، اور اس کی قبولیت سے رکاوٹ بننے والی چیزوں سے اس کا پاک ہونا، یہ ضروری ہے کلمہ توحید میں۔ اسی لیے حضرت وہب ابن منبہ مشہور تابعی ہیں، عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، ان سے جب پوچھا گیا الیسا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے؟ جس کے پاس یہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ اس کنجی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت وہب ابن منبہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا بلا، ہاں کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن کوئی بھی کنجی ایسی نہیں ہوتی جس کے دانت نہ ہو، دندانے نہ ہو۔ کنجی کے دانت ہونا، چابی کے دانت ہونا ضروری ہے۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر تم ایسی کوئی کنجی لاؤ، تالے میں ڈالو جس میں تالے کے مناسبت سے کنجی کی دندانے نہ ہو، دانت نہ ہو، تو پھر وہ تالا تم سے نہیں کھلے گا، اگر اس کے دانت ہیں تب تمہارے لیے کھلے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن اس کنجی کے کچھ دانت ہیں، دندانے ہیں، یہی اس کی گویا انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کی شرطیں ہیں۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ہاں، من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حق کو اور اس کے فرض کو ادا کیا۔ حضرت حسن بصری یہاں جس کو حق اور فرض کہہ رہے ہیں اسی کو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، زبان سے صرف کہا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے حق کو اور اس کے فرض کو ادا کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منافقین لا الہ الا اللہ کہتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بالکل صاف بات ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے متعدد مقامات پر ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم سنایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، سب سے نیچے کے طبقے میں ہے، جبکہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بعض لا الہ الا اللہ کی شرطیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کا لا الہ الا اللہ ان کے کام نہیں آیا اور کام نہیں آئے گا۔ یہ بالکل واضح سبق ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ آج مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن اس میں بات تو ایسے ہے جو معنی مفہوم ہی نہیں سمجھتے لا الہ الا اللہ کا، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو لا الہ الا اللہ کی شرطوں سے غافل ہے، لا علم ہے۔ نتیجے میں ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسری طرف ان کے عمل یا عقیدے میں، قول و فعل میں، ظاہر یا باطن میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو صراحتاً لا الہ الا اللہ کی نفی کر دیتی ہیں، اس کی شرط کے مخالفت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ کہنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں، اقرار کا اظہار کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کلمے کے اقرار کے ساتھ اس کلمے کی شرطیں ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اب انہوں نے شرائط کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے کے ساتھ اس کی شرطیں ہونا چاہیے، تو یہ کوئی بے دلیل بات نہیں ہے۔ ہر شرط کے لیے ویسے قرآن اور حدیث میں بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن اجمالی طور سے انہوں نے، صاحب کتاب نے بیان کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اجمالی طور سے یہ بیان کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ اسی کا معتبر ہوگا جس کے اندر شرطیں پائی جائیں اور موانع یعنی رکاوٹیں نہ پائی جائیں۔ وہ فرمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ، کہ مجھے اس بات کا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں۔ یعنی
لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسلامی اخوت اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے. جب تک کسی نے یہ نہیں کہا تو یہ رشتہ قائم نہیں ہوا, اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہوئی. اب اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا, جب وہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا مومن نہیں, بچا لیا مجھ سے, محفوظ کر لیا. الا بحقھا, سوائے اس کے حق کے, یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کی مخالفت کرنے کی صورت میں ان کی جان و مال حلال ہو سکتی ہے, وہ غیر محفوظ ہو سکتے ہیں. تو اس کا حق کب کیا ہے, وہی اس کی شرطیں ہیں. جب اس کی شرط کی مخالفت کی جائے گی تو آدمی لا الہ الا اللہ کی فضیلت, فوائد اور دائرے سے باہر ہو جائے گا. اب اس کی جان و مال محفوظ ہونے کی گارنٹی اور ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لی وہ محفوظ, وہ قائم نہیں رہی. الا بحقھا, اب یہ چیز حق نہیں پایا گیا, اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, اور اس نے لا الہ الا اللہ ظاہر میں کہا ہے اور اس کی شرائط پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, اب ہم اسے مسلمان مانیں گے, جان و مال محفوظ ہے. اندر سے وہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے, اس لیے آگے جملہ فرمایا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, ان کا حساب اللہ پر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے, حساب و کتاب وہی لے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اس کے حق میں صاحب کتاب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے حق میں ان کی شرائط کا پورا کرنا داخل ہے. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کی شرط نہیں پوری کی تو گویا وہ حق لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگی, اس کا کلمہ معتبر نہیں ہوگا. لہذا شرطوں کا ہونا اور اس کے نواقص یعنی توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے وہ شرائط کیا ہیں ان کا انہوں نے بہت ہی اجمالی طور سے تذکرہ کیا ہے, ہم بھی اختصار اور اجمال کے ساتھ اس پر نظر گزاریں گے. لا الہ الا اللہ کی شروط نصوص شرعیہ نے یعنی قرآن و حدیث نے یہ بتایا کہ اس عظیم کلمے کی 7 شرطیں ہیں. عام طور سے اہل علم خلف سے خلف تک یہ جو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ذکر کرتے ہیں یہ 7 شرطیں ہی ذکر کرتے ہیں. ابھی کچھ عرصے سے بعض علماء جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دوسرے لوگ ایک 8ویں شرط بھی بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے العلم بمعناہا الذی تدل علیہ. لا الہ الا اللہ کے معتبر ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ جو اس کا اقرار کر رہا ہے, جو کہہ رہا ہے, وہ اس کے مدلول یعنی اس کے معنی کا علم حاصل کرے. اہل علم نے بعض نے تعبیر کی العلم المنافی للجہل, ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو. علم کی ضد جہالت ہے, علم یعنی جاننا, جہالت یعنی نادانی, نہ جاننا. تو آدمی اگر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھے, اس سے جاہل نہ رہے. علم جو جہالت کے منافی ہے, اس کے معنی کو جانے جس پر یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے. اس کلمے کا جو مفہوم اور معنی ہے اس کا سمجھنا جاننا انتہائی ضروری ہے. پہلی شرط ہے یہ. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا معنی اور مطلب ہی نہیں معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, تو کیسے یہ معتبر ہوگا؟ اسے یہ جاننا اور ماننا پڑے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تو وہ یہ سمجھ کر کہہ رہا ہے. گویا وہ علی وجہ البصیرہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق تنہا اللہ کی ذات ہے اور کوئی اس کے لائق اور سزاوار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کا معنی نہیں جانتا اور یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الفاظ تو دہرا رہا ہے توحید کے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن دماغ میں یہ بھی ہو کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے. تو ایسی صورت میں اس کا کلمہ کہنا کوئی معنی کوئی مفہوم نہیں رکھتا, اللہ کے یہاں اعتبار اس کا نہیں ہوگا. تو اسے ضروری ہے کہ وہ یہ بات جانے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق, عبادت کا مستحق کوئی اور نہیں ہے. اس شرط کی دلیل ایک انہوں نے پیش کی, اللہ کا یہ فرمان ذکر کیا قرآن مجید کی آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, سورہ محمد کی آیت ہے. فَاعْلَمْ, علم حاصل کرو. کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام و اعمال پر آپ عقائد پر عمل کریں گے یا اختیار کریں گے, اس میں
عمل سے پہلے علم کا درجہ ہے. اور آیت یہی پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے سے پہلے بھی علم کا ذکر کیا. مطلب آپ اگر کلمہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا کلمہ اس وقت صحیح ہوگا جب آپ اس کا علم حاصل کریں, اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں, ورنہ یہ کلمہ کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی حیثیت نہیں رکھے گا, اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس آیت سے اور اس کے علاوہ ایک آیت اور بھی ہے, الا من شہد بالحق وهم يعلمون, قرآن کی آیت ہے کہ جو حق کی گواہی دے, جو لوگ حق کی گواہی دیں اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں, یعلمون علم رکھتے ہوں, علم کے ساتھ گواہی دیں, تب وہ گواہی معتبر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے من علم, اور بعض روایتوں میں من یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو اس بات کا علم رکھے, جو اس بات کا علم رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو لا الہ کا الا اللہ کلمہ کہنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو اس کے معنی اور مفہوم کا علم ہو. جہالت کے ساتھ کہنا انسان کے لیے مفید نہیں ہے. دوسری شرط ہے الیقین المنافی للشک. انسان جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کہہ رہا ہے. اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کو اس بات پر یقین ہو, یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود برحق نہیں مانتا. اس میں شک شبہ نہ ہو کہ کہہ تو رہا ہے, علم بھی ہے, لیکن دل میں شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. یہاں عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی پوجا پرستش کرتے ہیں, ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان کہلانے والے کچھ اولیاء صالحین بزرگوں انبیاء کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی درست ہو, انسان کے دل میں یہ شک شبہ آ جائے. اگر کسی کے دل میں ایسا شک آ رہا ہے تو یقین کے خلاف ہے. اور لفظ ایمان جب ہم بولتے ہیں تو میں نے ایمان کا معنی بتاتے ہوئے اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایمان کے معنی میں یقین اور تصدیق داخل ہے. اگر ایک آدمی کے دل و دماغ میں ایمانیات سے متعلق کہیں شک آ گیا تو وہ ایمان نہیں رہا, اس لیے کہ یقین نہیں رہا. تو دوسری شرط لا الہ الا اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمے کو کہتے ہوئے, توحید کے کلمے کو کہتے ہوئے انسان کے ذہن و دماغ میں, دل و دماغ میں شک نہ ہو. لہذا ضروری ہے کہ ایمان, آدمی کا ایمان جازم ہو, پختہ اور مضبوط ہو اس بات پر کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اس بات پر یقین ہو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے جو عبادت کا مستحق ہے, اس کے علاوہ کوئی مستحق نہیں ہے. ہاں, تو فإن الایمان لا یکفی فیہ الا علم الیقین, اس لیے کہ ایمان کے اندر علم یقین کے بغیر کفایت نہیں ہو سکتی. جو میں نے سمجھایا وہی یہ صاحب کتاب جملہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ایمان آپ کا اسی وقت کافی کہلائے گا, اسی وقت صحیح کہلائے گا جب اس کے اندر یقین پایا جائے. لا الظن ولا التردد, ظن یعنی شک اور تردد یعنی جھجک نہ ہو. شک, جھجک یا تردد پایا جاتا ہو, ہچکچاہٹ پائی جا رہی ہو تو یہ یقین کے اندر قادح ہے, یقین کو مجروح کرنے والا ہے. اور جس چیز میں یقین نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہے. اس لیے اس کلمے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یقین ہو. پہلی شرط علم, دوسری یقین. اس کی دلیل دیتے ہوئے صاحب کتاب نے سورہ حجرات کی آیت پیش کی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یقیناً مومن تو بس وہی ہیں. انما میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے عربی زبان میں. مسلمان یا مومن صاحب ایمان وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے, ان پر یقین کیا. یہاں آیت کی مناسبت سے آگے سیاق و سباق سے یقین کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور زیادہ واضح ہو جائے گا یہ ترجمہ کرنے سے مفہوم جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرتے ہیں. ثم لم یرتابوا, پھر اس کے بعد ارتیاب یعنی شک و شبہ میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم سبیل اللہ فی سبیل اللہ, اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک ھم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے اور رسول پر ایمان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرط کے طور پر ذکر کی ثم لم یرتابوا, کہ پھر انہوں نے شک و شبہ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا یا شک میں نہیں پڑے. گویا اگر کوئی شخص شک شبہ میں پڑ گیا تو اب اس کا ایمان نہیں رہا, اس کے اندر یقین نہیں رہا, اس لیے ایمان سلامت نہیں رہا. اس کے علاوہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دوں, لمبی حدیث ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنا قصہ بیان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے اور وہاں جو گفتگو ہوئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں حضرت ابو ہریرہ کو دی اور کہا یہ لے جا کر لوگوں کو بتاؤ. مطلب جوتیوں کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اور کہا کہ لوگوں میں اس حائط یعنی اس باغ کے باہر تم جاؤ, جو بھی تم سے ملاقات کرے اس سے یہ بات بتا دو کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے. وہاں یہ جملہ کہنے کے بعد آپ نے کہا مستیقنم بہا قلبہ, اس حال میں کہ اس کا دل اس کلمے پر یقین رکھتا ہو, اس کا دل لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والا ہو. جو شخص یقین کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آگے اور بھی حدیث کا ٹکڑا ہے, میں صرف یہاں یقین والے لفظ کا تذکرہ کر کے اس شرط کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے کے معتبر ہونے, صحیح ہونے, قابل قبول ہونے کے لیے یہ دوسری شرط, ایسی کئی قرآن کی آیات اور حدیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شرط ہے, ضروری ہے. لہذا جو شخص اپنے ایمان میں غیر جازم ہو یا شک شبہ میں ہو, ایک حدیث میں غیر شاکین میں, جو شخص لا الہ الا اللہ کہے غیر شاکین بہا, بغیر اس پر شک کیے ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا یا جہنم اس سے اس کو آزاد کر دے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری یا مسلم میں ہیں. اب جو شخص اس کلمے کے مدلول اور معنی کے سلسلے میں شک و شبہ میں ہو, اسے یقین نہ ہو یا اس کے اندر توقف اختیار کرتا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گے, نہ ہم کو یقین ہے نہ شک ہے, اگر ایسی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں اس کا کلمہ کا پڑھنا, کلمہ توحید کہنا کسی بھی فائدے, کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا, کوئی اعتبار سے معتبر نہیں ہوگا. تیسری شرط لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کے لیے, ہم میں سے ہر شخص عالم ہو جاہل ہو, مرد ہو خاتون ہو, لا الہ الا اللہ کہے کہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, توحید کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. لہٰذا ہر مرد اور عورت کو یہ جاننا جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ضروری ہے. لا الہ کا علم ضروری ہے, اس کی شرائط کا جاننا ہمیں ضروری ہے. لہٰذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اور ہم نے نہیں جانا یا اس کو نظر انداز کر دیا تو کام چل جائے گا, نہیں. یہ ہمارے لیے ضروری علوم میں سے ہے, ہر مسلمان کے لیے کسی بھی سطح کا ہو. تیسری شرط ہے القبول المنافی للرد, قبول کرنا لا الہ الا اللہ جو رد کے منافی ہے. یہ دونوں لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, رد یعنی تردید, قبول کسی چیز کو مان لینا. ابھی ایک آگے ایک شرط آئے گی کہ انقیاد. کچھ لوگوں کو اس میں فرق کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ انقیاد اور قبول میں کیا فرق ہے. تو قبول کہتے ہیں کہ زبان سے اور دل سے کسی بات کے سچ ہونے کو مان لینا. یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا, کوئی بات آپ قبول کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ دل میں بھی یہ مان رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, اور اس کو رد نہ کرنا. تو قرآن جب لا الہ الا اللہ کا مدلول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اور اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ ذریعے سے جو بات کہی, اب ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ رسول نے کہی ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے, تو اب اس میں ہمیں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو قبول کر لینا چاہیے. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی کسی بات کو رد کیا یا اس کلمے کو کسی پہلو کو رد کیا تو ہمارا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے. اچھی طرح سمجھیں, اور ان شرائط کے اس معنی و مفہوم کو جب ہم سمجھیں گے تو آسانی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی جو ہمارے یہاں علماء بیان کرتے ہیں اور عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں داخل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں پورا اسلام آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ایسے آتا ہے کہ اس کی شرائط کو آپ سمجھیں. آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ قبولیت کی جب شرط لگا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو قبول کرنا ہے. آپ کو لا الہ الا اللہ کو بھی قبول کرنا ہے, دل سے اور زبان سے. اقرار ہو گیا, دل سے مان لیا, اب اس کو ماننے کے بعد اللہ نے جو بات کہی سب مانتے چلے جا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہوا. اگر کسی بات کو آپ رد کر رہے ہیں یا کلمے کو رد کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کلمہ کہنا کافی یا قابل قبول نہیں ہوگا. تو بندہ اس کو اپنے دل سے اور اپنی زبان سے ان تمام باتوں کو قبول کرے جس پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے. اس شرط کا مطلب یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ جس معنی اور مفہوم پر دلالت کرتا ہے, زبان اور دل سے اس معنی اور مفہوم کو قبول کرنا. اللہ تعالیٰ نے وَيُؤْمِنُ, اور اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ جو کچھ ہے یہ حق ہے اور عدل ہے, انصاف پر مبنی ہے, یہ غلط نہیں ہے. ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور یہی حق ہے, یہی صحیح ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کی اس شرط کی دلیل دے رہے ہیں کہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون۔ یہ مشرکین کا جملہ نقل کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ یستکبرون تو وہ تکبر کرتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، گویا لا الہ الا اللہ کو شرح صدر کے ساتھ قبول نہیں کرتے، اس کا معنی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے اور یہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں قبول کرتے تھے، لیکن عبودیت کے معنی میں اکڑ جاتے ہیں، انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے کیا ہیں، جواب کیا دیتے ہیں، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ کیا ایک شاعر اور مجنون، مجنون یعنی پاگل، ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے، اس کی بات کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ مان لیں۔ دیکھیں مشرکین بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے معبود کو ہم دوسرے کسی کو بھی قابل عبادت نہیں مان رہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک درس میں حدیث نقل کی وہ لمبی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے آخر وقت میں ان کے پاس آئے، جبکہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھے۔ یہ حدیث اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، بخاری مسلم میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چچا سے کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، اقرار کر لیں، یہ ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے آپ کے لیے میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے گویا سفارش کروں گا، حجت کروں گا کہ نہیں لا الہ الا اللہ کہا ہے، ان کو بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے۔ تو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، اللہ کے نبی نے کلمہ کہنے کی ترغیب دی اپنے چچا کو۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اس کو روکنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں ابو طالب سے کہ کیا عبد المطلب کے دین سے آپ پھر جائیں گے؟ 3 مرتبہ بار بار آپ نے کہا اور بار بار انہوں نے یہی جواب دیا، اور ابو طالب ایمان نہیں لائے، توفیق نہیں ملی۔ آپ حدیث جانتے ہیں، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے یہاں استدلال کیا جو حدیث سے بالکل صاف ظاہر ہے کہ ابو جہل، جس کو ابو جہل کہا جا رہا ہے، جہالت کا باپ، جہالت والا، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے اس مطلب کو سمجھتا تھا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ باپ دادا کے دین کا انکار کر رہا ہے۔ اسی لیے تو ابو طالب سے کہہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو گے تو کیا باپ دادا کے دین سے ہٹ جاؤ گے؟ اس کا مطلب ابو جہل بھی اتنا جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ جب آدمی یہ مان لے رہا ہے تو اب باپ دادا کے طریقے کو اس کو دین کے طور پہ نہیں مانے گا، اللہ کے دین کو مانے گا۔ یہ بات ابو جہل سمجھتا تھا جو آج بہت سارے مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے سامنے دوسروں کی شریعت کو بھی مان رہے ہیں، باپ دادا سے چلی آئی ہوئی روایات کو بھی دین کا حصہ بنا لیتے ہیں، اور شریعت کے مقابلے میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کے طریقوں اور بدعتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا یہ ابو جہل سے بھی بڑے جاہل ہے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے تعلق سے۔ تو اس آیت سے انہوں نے گویا دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید ماننے کے ساتھ جب ہم کلمہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ تو گویا اس کلمے کے جو بھی معنی اور مفہوم میں شامل باتیں ہیں اس کو ہم زبان سے اور دل سے قبول کریں، اس کو رد نہ کریں۔ اگر یہ قبولیت نہیں پائی گئی تو بندے کا لا الہ الا اللہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جو شخص اس کلمے کو بولے اور اس کے بعض مدلول اور معنی اور مفہوم کا رد کرے، صاحب کتاب کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا کلمہ بولتا ہے زبان سے لیکن اس کے معنی اور مفہوم میں جو باتیں شامل ہیں اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ تکبر کی وجہ سے رد کر رہا ہے یا حسد کی وجہ سے رد کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے رد کر رہا ہے باپ دادا کی بات ماننے کے لیے کے نام پر، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ شَيْئًا، تو ایسا شخص اس کلمے کو کہنے کے باوجود اس کلمے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے الانقیاد المنافی للترک، یعنی لا الہ الا اللہ جب آپ نے کہا تو اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ انقیاد کا معنی ہوتا ہے تابع داری، استسلام، اذعان، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، تابع داری کرنا، پیروی کرنا۔ تو میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ انقیاد اور قبول میں کیا فرق ہے؟ تو قبول جو ہے وہ دل اور زبان سے اس کے سچ ہونے کا اظہار ہوتا ہے کلمے کا،
اور انقیاد کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا. اور جو پہلا قبولیت کا معنی ہے کہ آپ دل سے اور زبان سے مان رہے ہیں، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ اتباع کریں، یعنی انقیاد کریں. تو دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک طریقے سے. اور انقیاد کے معنی میں اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا شامل ہے، اور قبول کے معنی میں زبان اور دل سے اقرار کرنا ہے، قبول کرنا، رد نہ کرنا. تو انقیاد یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کو کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، اللہ کی توحید کے جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کریں. فینقاد الانقیاد المنافی للترک، انقیاد تابعداری جو ترک کرنے یعنی چھوڑ دینے کے مخالف ہے. جیسے علم مخالف ہے جہالت کے، ویسے انقیاد ضد ہے ترک کے. لہٰذا ضروری ہے کہ بندہ جب یہ کہے تو اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ کلمہ توحید کی تابعداری کرے، اس کی پیروی کرے، اتباع کرے. کیسے اتباع کرے؟ اس کلمے نے جس معنی اور مفہوم پر دلالت کیا ہے اس پر عمل کر کے. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اب اس کا تقاضے پر ہمارا عمل کیسے ہوگا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا معنی یہی ہوا. تو اب جتنی بھی عبادتیں ہیں جس کو ہم جان جائیں کہ یہ عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کریں. جیسے نماز ہے، اب نماز میں ہم خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کا جذبہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ. ایسے جو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، کائنات میں کسی ہستی کے لیے اس طرح کھڑے نہیں ہیں. یہ کلمے کا تقاضا ہے. اللہ کے لیے کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اب یہ اللہ کی عبادت ہے قیام کرنا، قنوت، تو یہ عبادت ہے، تو اب یہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنا عبادت ہے. یہ رکوع اب ہم کائنات کی کسی ہستی کے لیے، کسی موجود کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. سجدہ کسی کے لیے نہیں کریں گے. اللہ نے حکم دیا ہے کعبہ کا طواف کیا جائے. طواف ہم کسی مزار کا، استھان کا، کسی اور مقام کا اگر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرک کر رہے ہیں. انقیاد کلمہ توحید کی اس شرط کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ میں نے ایک مثال دی طواف کی. اسی طرح نذر و نیاز یہ عبادت ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نذر و نیاز عبادت ہے. اور جب یہ عبادت ہے تو عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے ہم کہہ رہے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اب کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور بزرگوں کے نام کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر، خواجہ معین الدین چشتی کے نام پر، یا کسی اور کے نام کی نذر و نیاز کرتا ہے، اس کی قبر پر چادر چڑھاتا ہے، ایسی چیزیں کر رہا ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے. صدقہ و خیرات اللہ کے جناب میں، قربانی اللہ کے لیے عبادت ہے. یہ عمل کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے عبادت ہے نا قربانی. اگر یہ عبادت کوئی شخص کسی مزار کے لیے کر رہا ہے، کسی پیر کے لیے کر رہا ہے، کسی نبی کے لیے کر رہا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی اس شرط کی مخالفت کر رہا ہے. وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے خالص انقیاد نہیں کر رہا ہے، دوسرے کے لیے انقیاد کر رہا ہے، اس کلمے کے خلاف جا رہا ہے. اب یہ میں نے 2-4 مثالیں دی ہیں، حالانکہ اس پر دل چاہتا ہے کہ اور گفتگو کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ کافی کچھ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا اشارہ کرنے کے بعد. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے خود مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد، خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص عبادات کو، عبادتیں جو ہے وہ آج مزاروں پر کر رہی ہے. سفر کر کے بڑے بڑے عبادت کے کاموں کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے. کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی بغداد جا رہا ہے، تو کوئی یہاں کلیئر شریف اور فلاں شریف اور ڈھما شریف، معلوم نہیں کتنے کتنے شریف بنا لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف نہیں بنایا. شریف وہی ہے جو اللہ اور رسول نے شریف بنایا. مقدس وہی ہے جس کو اللہ اور رسول نے مقدس بتایا. متبرک وہی ہے جس کو اللہ اور رسول نے متبرک بنایا. آپ کو وہ حدیث کی طرف اشارہ کروں جو اس سے پہلے میں نے بیان کی تھی، ترمذی کی صحیح حدیث، کہ صحابہ کرام نے جب ذات انوات دیکھا کہ مشرکین ایک درخت سے اپنے ہتھیار لٹکا کر تبرک حاصل کر رہے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے. آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر انہا السنن، کہ تم نے قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ تم نے اللہ کی قسم ایسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں. غور کیجئے. اور آج یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ، ہمارے بریلوی حضرات اور ہندوستان کے بہت سارے وہ لوگ جو
مزار پرستی، تعزیہ پرستی، بزرگ پرستی، شخصیت پرستیوں میں تصوف کے راستے سے ملوث ہے، انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو، ان نصوص کو، ایک دو حدیث نہیں ہے، بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کا کلمہ جو ہے ضائع ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ان کو احساس نہیں ہے۔ غور کریں، کوئی ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے بھلے کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت، یہ فلاں چیز متبرک ہے جس کو اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بتایا، تو یہ معبود بنانا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ابھی ترمذی کی، اس کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایک عام آدمی بھی پڑھ لے اس حدیث کو تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ، اللہ کے رسول اللہ حضرت موسیٰ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ تم کسی درخت کو متبرک بنانے کی بات کر رہے ہو، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ہمارے لیے معبود بنا دو۔ اب نالین شریفین کسی کے نزدیک متبرک ہے، کہیں کا بال لے آیا اور منہ مبارک بول کے اس کو متبرک کہہ رہے ہیں۔ ایسی کتنی چیزوں کو برکت کی بنا دیا لوگوں نے، چوم چاٹ رہے ہیں، اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ اس شرط کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کی شرط کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص اللہ اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلم یسلم، اسلامن کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، جھکا دینا، حوالے کر دینا، پیروی اور تابع داری کرنا۔ تو جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے سامنے جھک جائے، ہاں، وَهُوَ مُحْسِن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، یعنی موحد ہو، توحید پرست ہو اور سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں اس میں۔ سلف میں سے کئی، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اس آیت سے اور اس آیت کے معنی کی ایک اور آیت ہے، ان دونوں کو پڑھ کے کہا کہ اللہ کے یہاں قابل قبول عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک اسلام وجہ ہو اور ایک احسان ہو، یعنی ایک تو اخلاص ہو، انقیاد ہو، اللہ کے ساتھ کے حوالے کر دیں آپ اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کا کام و عمل شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو، مضبوط دستے کو پکڑ لیا۔ ہاں، ومعنی ومن یسلم وجہہ ای ینقاد، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ومن یسلم وجہہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تابع داری کرے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کی پیروی اور اتباع کرے اعضاء و جوارح سے۔ اور ومعنی محسن، وہو محسن کا معنی ہے کہ جو شخص موحد ہو، یعنی توحید پر قائم ہو۔ اسی طریقے سے انقیاد کے اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہم قرآن کی اور حدیث کی بہت سی اور بھی دوسری دلیلیں پیش کر سکتے ہیں، جیسے اشارہ کر دوں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ مسلمانوں کا قول جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول کیا ہوتا ہے؟ سمعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا اور ہم نے اطاعت کی، یہی انقیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو مومنین کا یہ فرمان ہوتا ہے۔ اب جو مسلمان قرآن و حدیث کو سننے کے بعد یہ کہتے ہیں، آج کل ہمارے درمیان بہت سے لوگ ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو سائنس کی تحقیقات کے خلاف ہے، غیر مسلم اس پر اعتراض کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، یا یہ لوگ جو ہے ٹی وی پر اس پر اعتراض کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے کہ ارے عورتوں کا پردہ، طلاق کا مسئلہ، یا فلاں فلاں مسائل جو ہیں، طلاق سے مطلب وہ 3 طلاق جو اکٹھی دینے والی ہے وہ قرآن و حدیث سے تو ہے نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ طلاق کے سلسلے میں یا اس سے متعلق دوسرے احکامات کے سلسلے میں، داڑھی کے سلسلے میں کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، تو یہ گویا انقیاد کے خلاف ہے۔ ایک آدمی داڑھی کو کاٹتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے بعد بولتا ہے کیا یہی دین ہے کیا، اس کو رد کرتا ہے، تو یہ رد ہوا۔ رد کرنا آپ کے عقیدے اور لا الہ الا اللہ کو رد کر سکتا ہے، اس کو توڑ سکتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے یا سنت کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے، اس کا درجہ یہ بھی گناہ ہے لیکن یہ کم درجے کا ہے، لیکن اگر اس کو رد کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہ انقیاد کی شرط کے خلاف ہے۔ تو مومنین کا قول یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو یہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اسی طرح دوسری آیت جو آپ بار بار سنتے ہیں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم، کہ جب مومن مرد اور عورت کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کا اپنے طرف، اپنے نفس کے بارے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اب ہمارا اختیار نہیں ہے۔
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حسن درجے کی روایت ہے، بعض نے صحیح بھی کہا ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی انسان، یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. ہم اپنی خواہشات کی بنیاد پر یہ نہ کہیں کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ مانتا ہوں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جو بات ہے ہم قبول کر لیں، اس کو رد نہ کریں. تو جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے معنی کو سمجھ لے اور اس کے حقوق اور لوازمات کی تابعداری کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں، اور شرائع اسلام پر عمل کرنے لگے، انہیں اسلام کے احکامات پر عمل کر لیں اور اپنی خواہشات پر عمل نہ کرے، قرآن و حدیث کے اور شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو نہ مانے، تو اس کے لیے یہ کلمہ معتبر ہے. اور جو شخص ایسا نہیں کرتا تو ایسے شخص کو بھی اس کلمے کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. 5ویں شرط یہ ہے کہ الصدق المنافی للکذب، کہ سچ، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہونا چاہیے. یہ سچائی، سچ جھوٹ کے منافی ہے، جھوٹ کی ضد ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ بات آدمی دل کی صداقت کے ساتھ کہے، یعنی جب زبان سے کہہ رہا ہے تو زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس کا موافق ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک بات لا الہ الا اللہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ یہ منافقین کی بات تو چھوڑیے، جیسے آج ایک غیر مسلم فلم اداکار ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں اداکار نے فلم میں مسلمان کا کردار نبھاتے ہوئے اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ تو اس نے معنی اور مفہوم کو قبول کرتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے کہا ہی نہیں ہے، وہ اداکاری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، لہذا وہیں بات رد ہو جاتی ہے. ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ دل سے کہہ رہا ہو، یعنی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہو، اس کا دل اس پر مطمئن ہو. سچائی کسے کہتے ہیں؟ جو واقعے کے مطابق ہو. اب آدمی کا دل جب یہ مان رہا ہے کہ ہاں میں یہ کلمہ کہہ رہا ہوں اور میں اسے مان رہا ہوں، تو یہ سچ ہوگا، ورنہ یہ جھوٹ ہوگا چاہے زبان سے کہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، یہ سورہ عنکبوت کی قرآن کی آیت ہے، کہ لوگ یہ کہیں کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، یہ کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، تب ان کو کھرا اور کھوٹے کے طور پر ان کو پرکھ نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی خوب اچھی طرح سے جانچا پرکھا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ. تو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو ضرور الگ کر لے گا، پرکھ لے گا، جان جائے گا جو سچے ہیں اور ان کو جو جھوٹے ہیں. یعنی ہم کلمہ دعوے دار تو ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے ہمیں پرکھے گا، آزمائے گا، جانچے گا، تولے گا. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی صداقت کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علیہ النار، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں واضح طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا دل کی صداقت کے ساتھ. آپ یہاں اس آیت کو بھی دماغ میں لگائیں، سورہ منافقون کی جو ابتدائی آیت ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ان کی اس گواہی کو نقل کرنے کے بعد آگے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. غور کیجیے، منافق کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ منافقین لیکن جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ منافقین سچ کہتے ہوئے بھی جھوٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ منافقین اپنی زبان سے ضرور کہہ رہے ہیں لیکن ان کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، ان کی زبان کا موافق نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی کی زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، دل اس کا موافق نہیں ہے،
تو وہ سچا نہیں ہے، اس کا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے مقبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا جھوٹ اور نفاق کے طور پر جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمان نہیں ہے، اور حقیقت میں اللہ کے یہاں وہ جہنم سے بچنے کے لائق نہیں ہے۔ چھٹی شرط الاخلاص المنافی للشرک، شرک۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بندے جب لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ خلوص اور اخلاص ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جس کو ایک ہمارے رائج لفظ میں جو انگلش لفظ ہے بولتے ہیں پیور، پیور یعنی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ہم ایک عمل کر رہے ہیں اس میں ریاکاری آ گئی تو ملاوٹ ہو گئی۔ تو کسی بھی قسم کا اگر ہمارے عمل میں عقیدے میں شرک آ گیا تو یہ اخلاص کی ضد ہے۔ عموماً ہم اردو میں جب اخلاص یا خلوص کا لفظ بولتے ہیں تو اس اخلاص کے معنی میں ہمارے دماغ میں اس کی ضد کے طور پر ریاکاری آتی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ عربی میں جب اخلاص بولا جاتا ہے قرآن و حدیث میں آتا ہے، تو ہمارے اردو میں جب ہم بولتے ہیں کہ اس کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے تو ہمارے دماغ میں کیا رہتا ہے؟ اس آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہے جو دکھاوا کر رہا ہے، جو شہرت چاہتا ہے، جبکہ یہ دکھاوا اور شہرت طلبی یہ شرک اصغر ہے، عام حالات میں، کبھی کبھی شرک اکبر بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی قسم کا اگر شرک انسان کے اندر ہے، شرک اکبر، تو یہ اخلاص کی ضد ہے، اس کے عقیدے میں خلوص نہیں رہا، پیورٹی نہیں رہی۔ ہاں، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے وہی دین ہے جو خالص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر، کئی مقامات پر کہا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ تبارک ہم نے تم پر تمہاری طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی، لہذا آگے کیا کہا کہ کتاب کیوں نازل کی؟ اس کا مقتضی نتیجہ حاصل اور مقصود یہ ہے فاعبد اللہ، بس تم اللہ کی عبادت کرو مخلصا لہ الدین، پورے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ مشرکین کی جو کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ وہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے دعا کرتے ہیں۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ کہ اب یہ مانتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے، ہماری سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی سنتا ہے، وہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری کبریائی، قوت اور ربوبیت ہے۔ یہ دین کو خالص کرنے والا مفہوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوری زندگی میں مطالبہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو۔ اب ایک آدمی اگر عبادت یہاں کر رہا ہے، مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، رمضان میں روزے اللہ کے لیے رکھے، یہاں عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ مزار پہ جا کے سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے جا کے مزار پر سجدہ کیا، چادر چڑھائی، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کی، یا غیر اللہ سے مدد مانگی، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے، یہ ہمارے ہاں بعض دیوبندی حضرات بھی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، امت پہ تیرے وقت بڑا مشکل آ پڑا ہے، وہ کیا شعر پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا دیوبندی حضرات کو بھی، علماء کو بھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مدد مانگ رہے ہیں تو ان کا دین خالص نہیں رہا، اخلاص نہیں رہا، اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس میں شرک آ گیا، اور جب شرک آ گیا تو لا الہ الا اللہ کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ایسا لا الہ الا اللہ انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ بندے کا کلمہ اس کے عمل میں صحیح نیت کے ساتھ، شرک کی تمام شوائب سے، شرک کے تمام آثار اور علامتوں سے، شرک کی ملاوٹ سے، ہر قسم کی ملاوٹ سے صاف۔ بندے کے جتنے اعمال ہم دین کے کرتے ہیں ان تمام میں ہماری نیتیں خالص اور صاف ستھری ہونا چاہیے۔ کہیں بھی شرک آیا ہماری نیت میں، عقیدے میں، یہ جو میں نے کچھ مثالیں دی، ایسی 50 مثالیں دے سکتے ہیں، کہیں بھی شرک آیا، تصوف والے حضرات پیر صاحب کو سامنے بیٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ احسان کی پریکٹس کرنے کے لیے، تصور شیخ کے نام پہ، کہ ابھی ان کو سجدہ کریں گے، ان کو دیکھ رہے ہیں سامنے، پھر ان کو ہٹانے کے بعد تصور کریں گے کہ یہ شیخ ہمارے سامنے ہے، نہیں ہے پھر بھی ہیں، ایسا سوچیں گے، پھر ان کو ہٹا کے ہم یہ سوچیں گے اللہ ہمارے سامنے ہے نا، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم سے کم اتنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے صوفیوں کے یہاں یہ طریقہ ہے،
اہل علم نے لکھا کہ اگر کوئی اپنے شیخ کو سامنے بٹھا کے اس کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے، اس کی طرف توجہ صرف کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو سلسلے چلتے ہیں اس میں عبادات کے طریقے میں رہتا ہے کہ آپ فلاں کی قبر کی طرف توجہ کیجئے، پیر صاحب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ جو اگر آپ عبادت کرنے میں، دعا کرنے میں، سجدے میں، رکوع میں اگر اپنی توجہ خشوع خضوع کسی کی قبر کی طرف کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ کرنا، قبلہ رخ ہو کے اللہ کی طرف خشوع خضوع اور توجہ کرنا، یہ عبادت ہے اور اس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اب یہ عبادت ہے لہذا حقدار اللہ ہے، اب یہ ہم نے کسی اور کی طرف پھیرا، یہ شرک ہوا۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انہوں نے چھٹی شرط کے طور پر ذکر کی، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کی کسی بھی قسم سے، عبادات کی قسموں میں سے کسی بھی قسم میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو اسے لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ توحید کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ زبان سے تو توحید کو بولتا ہے لیکن اپنے عمل اور اپنے اعتقاد سے شرک کر رہا ہے، اخلاص نہیں رہا، لہذا اللہ کے یہاں اس کا کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آخری اور ساتویں شرط یہ ہے، ساتویں شرط یہ ہے، اس کی اور بھی دلیلیں ہیں، میں نے اکتفا کیا ایک ہی پر جو کتاب میں دی گئی۔ الشرط السابع المحبہ، ساتویں شرط ہے محبت کا ہونا۔ ضروری ہے کہ مسلمان اس کلمے سے محبت کرے اور اس کلمہ، یہ کلمہ جس معنی اور مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس سے محبت کرے، اور اس کلمے پر عمل کرنے والے دوسرے مسلمانوں سے محبت کرے۔ دو باتیں ہیں، کلمے اور کلمے کے معنی سے محبت، ہمیں محبوب ہو، ہم اس سے محبت کریں، نفرت نہ کریں۔ اگر کوئی چیز شریعت کی ہمیں ناپسندیدہ ہے، ہم بری سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہوگا۔ تو کلمے اور کلمے کے معنی اور مفہوم سے ہم کو محبت ہو، لگاؤ ہو، اور جو لوگ کلمہ پڑھنے والے اس پر عمل کرنے والے ہیں یعنی مسلمان، ان سے محبت ہو۔ جو جتنا زیادہ اچھے ایمان والا ہوگا ہماری محبت کا اتنا زیادہ مستحق ہوگا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے دلیل دی اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد کو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ انداد، ند کی جمع ہے یعنی ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے برابر کچھ درجہ دے دیتے ہیں۔ کیسے درجہ دیتے ہیں، کیسے اللہ کے برابر بناتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ مشرکین کے بارے میں کہا گیا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرنے کے باوجود ان کی یہ محبت ان کو فائدہ مند نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتے تھے ویسی محبت غیر اللہ سے بھی کرتے تھے، ویسی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے جیسی اللہ سے ہونی چاہیے کی تو شرک ہے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ لوگ اللہ کا ہمسر بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں؟ کہ ان سے بھی ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے مسلمان وہ اللہ سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ اشد یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ محبت کرنے والے۔ ہاں، تو اس کا مفسرین نے دو معنی بتایا ہے۔ اشد حبن کا کیا مطلب؟ مسلمان اللہ سے محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ، مشرکین اپنے معبودوں سے جتنی محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ مسلمان اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک معنی یہ۔ دوسرا کہ مشرکین اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں مسلمان اس سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ سے جو محبت کرتے ہیں کسی اور سے ویسی نہیں کرتے۔ اب اگر اللہ سے محبت کے مقابلے میں کوئی شخص کسی پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی نبی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی محبوبہ سے اگر کرتا ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا یہ جو عشق و معاشقہ چلتا ہے نا آج کل نوجوانوں میں، بلکہ یہ چلی آ رہی ہے، پرانی بیماری ہے، اللہ کی آزمائش ہے مرد اور عورت کے درمیان محبت اور تعلق۔ اب عشق و محبت میں پڑھ کے کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے کہ میری محبوبہ مجھ سے جو کہے میں مانوں گا، میرا محبوب جس سے جو کہے مان لوں گا، اس کی سمع و اطاعت ویسے کر رہا ہے جیسے اللہ کی کرتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ اہل علم سلف، علماء سلف نے لکھا ہے کہ عشق و محبت آدمی کو بعض اوقات شرک کے درجے تک لے کے چلا جاتا ہے۔ بعض محبوبوں نے کہا کہ میں اپنے معشوق کے لیے جو ہے سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں جو امور تعبدی میں سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت
مومن ایمان کی شرط ہے کہ دوسری تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ سے اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے اس کے مقتضیات اور معنی و مفہوم سے سب سے زیادہ محبت ہو. اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ کے محبوب لوگوں سے بھی محبت ہوگی. لہٰذا جو لوگ لا الہ الا اللہ کی شرط پر عمل کرنے والے اہل الحدیث یا کلمہ کے کہنے والے لوگ ہیں, ان سے ہماری محبت کا ہونا فطری ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے, ابھی جیسے کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں بعض توحید والوں کے اوپر کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ لوگ اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں. دنیا میں روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کی شرط کو صحیح ڈھنگ سے ماننے والا طبقہ آج میں مانتا ہوں علی وجہ البصیرہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. روئے زمین پر اس یہ طبقہ سلفی اور اہل حدیث سے بہتر کوئی نہیں ہے اس وقت, اس کلمے کو جاننے ماننے والا. اور جو شخص لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم, اس کے شرائط اور تقاضوں کو سمجھتا ہے, وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا ہے. یہ لوگ جتنا اعتدال ہر چیز میں رکھتے ہیں, آپ کو دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں, کوئی جماعت نظر نہیں آئے گی. لہذا انبیاء کا جو مقام ہے, اہل حدیث انبیاء کو انبیاء کا مقام دیتے ہیں, فرشتوں کو فرشتوں کا درجہ دیتے ہیں, نہ کم نہ زیادہ. صحابہ کا جو مقام ہے, صحابہ کی تنقیص بھی کرنا ناجائز مانتے ہیں, اور ان کے اندر غلو کرنا بھی ناجائز, نہ کم نہ زیادہ. یہی بات امامان دین, محدثین کرام, فقہائے اعظام, بزرگان دین, سب کے بارے میں یہی بات عقیدہ اہل حدیث میں آپ کو ملے گی. جتنا اعتدال یہاں ملے گا کہیں نہیں ملے گا. جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ نہیں مانتے, اگر ان کی خانہ تلاشی کی جائے تو ان کے یہاں قدم قدم پر نظر آئے گا کہ جب ان کے مسلک سے کسی صحابی کا قول ٹکراتا ہے تو اس صحابی کی بے عزتی کرتے ہیں. میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس صحابی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام میں حضرت انس, حضرت ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے. آپ کے فقہ ان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ قرآن حدیث کو جانے بغیر انسان کے اندر فقاہت نہیں آ سکتی. جو جتنا قرآن و حدیث جانے گا اسی کے اعتبار سے اس کے اندر فقاہت ہوگی. اب اس میں درجات ہوں گے الگ بات ہے, لیکن یہ کیا بولتے ہیں کہ وہ بس حدیث کو حفظ کرنے والے تھے, فقیہ نہیں تھے. فقیہ امت تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی بہت سی دلیلیں اور مثالیں دی جا سکتی ہیں. خیر, ایسی اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اہل الحدیث جو ہے ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں, جس سے جو محبت کا تقاضا ہے اس کو وہی دیتے ہیں, اور یہی ان کے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں کہتا ہے, قرآن میں کہا گیا, حدیثوں میں کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو, وہ اللہ سے, مہاجرین و انصار کی یہ ساری فضیلتیں مانتے ہیں. محدثین اور فقہا کے بارے میں وہ ساری چیزیں مانتے ہیں جو ان کے درجے اور مقام کے لائق ہیں. لیکن ان کے درجے کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کوئی شخص اگر کسی امام کی تقلید کر رہا ہے تو ان کی عزت و احترام کا تقاضا یہ منوانا چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کی تقلید کرنے لگے. ان کی تقلید کے کرنے کا جواز یا وجوب کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں اور روئے زمین پر موجود نہیں ہے. بلا وجہ کھینچتان, بحث مباحثہ اور ہٹ دھرمی کی جائے یہ الگ بات. پیر صاحب کی پیری کو منوانے کے لیے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے, پانی پہ چلتے تھے, یہ فضولیات باتیں ہیں. اول تو یہ دلیل نہیں ہے. کسی کی بزرگی, اگر کسی کی کرامت ثابت بھی ہو جائے, کوئی ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے, یا کوئی اس طرح کی باتیں ثابت بھی ہو جائے, تو کیا اس کی وجہ سے ہم اس کو رسول کا درجہ دے دیں یا اس کی باتوں کو ویسا مان لیں جیسے کہ واجب الاتباع ہے؟ یہ ہمارے دین کی تعلیم نہیں ہے. لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھیں. بہت سارے مسلمانوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے. وہ محنت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اپنے علماء پر اعتماد کرتے ہیں, لیکن دین کے تقاضوں کو, لا الہ الا اللہ کی شرائط کو, ان چیزوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معنی اور مفہوم کو غلط جاننے کی وجہ سے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. یہ آخری شرط محبت والی اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایک اور واضح مثال دے دوں. ہم میں سے یہاں کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسلمان جاہل سے جاہل جو اسلام کی تھوڑی سی بھی شدھ بدھ رکھتا ہو, اس کے بارے میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم کو ابو جہل سے محبت ہو سکتی ہے, کسی مسلمان کو ہو سکتی ہے؟ جواب دیجیے آپ لوگ. ابو جہل سے ہم میں سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے؟ فرعون کے کردار قرآن میں موجود ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کا دشمن. کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو فرعون سے محبت رکھے, پسند کرے فرعون کو؟ نہیں نا. یہ فطری تقاضا ہے ایمان کا کہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہو, ہم اس سے محبت اور ہمدردی نہیں رکھ سکتے. لیکن چونکہ فرعون, ابو جہل کا معاملہ بہت کھلا اور واضح ہے, اس لیے وہاں تو معاملہ
جواب دینے میں دقت نہیں ہے، لیکن ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو یہاں معاملہ بڑا گڑبڑ کا ہے۔ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، صحابہ سے محبت، ائمہ دین محدثین کرام سے محبت، لیکن ایک آدمی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم اور صحیح عقیدے کو اگر نہیں سمجھتا تو آپ دیکھیں کہ صحیح عقیدے کے ماننے والوں سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ آج مسلک الگ الگ ہیں۔ اہل الحدیث، میں یہ مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، یہ حق پر ہے، یقین ہے، اگر یقین نہیں ہوگا تو ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے یقین ہے، یہ یقین ہے جو ایمان کا حصہ ہے کہ مسلک اہل حدیث یا اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کا، یہ توحید اور نبی کے اتباع والا، یہ سب سے سچا اسلام اور درست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ اور دین ہے، میں یہ مانتا ہوں۔ اب جو لوگ میرے اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا یہ درس سنے تو گالیاں دے رہے۔ ابھی کچھ تقریریں میں نے کی تو اس پہ کامنٹس آئے، اخوانیت اور جماعت اسلامی یا ان لوگوں کے موقف کو سامنے پیش کیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کے در خرید ہیں، یہ جو ہے ایمان فروش ہیں، یا یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ کیوں یہ بول رہے ہیں؟ وہ علم کی بنیاد پہ نہیں بول رہے ہیں، انہوں نے اپنے طور سے جو عقیدہ اور دماغ میں حق سمجھ کر بسا رکھا ہے، اس بنیاد پر اس اینک سے دیکھ رہے ہیں، ان کو سعودی عرب غلط نظر آ رہا ہے اور انہیں ترکی، ایران صحیح نظر آ رہے ہیں اپنی بدعقیدگیوں کے باوجود، کیونکہ انہوں نے صحیح دین اور عقیدے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہماری اینک اور آنکھ کی روشنی ہے جس سے ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے صحیح عقیدے والا ہے وہ جھوٹے پروپیگنڈے اور جھوٹی خبروں سے متاثر اور مروب نہیں ہوتا۔ صحیح عقیدے والا مروب پروف ہوتا ہے، دنیا کی ظاہری چیزوں سے مروب نہیں ہوتا صحیح عقیدے والا، اور جس کے عقیدے میں کھوٹ ہے وہ چمک دمک دیکھ کے متاثر اور مروب ہو جاتا ہے، وہ پل پل میں اپنے عقیدوں میں جو ہے تبدیلیاں کرتا ہے، اس کے اندر تلون ہوتا ہے۔ صحیح عقیدے والے میں تلون یا مزاج گرگٹ کی طرح بدلنے والا مزاج آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جو لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں آخری سبقہ کے، لا الہ الا اللہ سے، اس کے مدلول سے اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے محبت ہو۔ اب لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے جو لوگ آج نفرت کر رہے ہیں، ان کے ایمان کی سلامتی کا سوچئے کیا ہے، وہ کیوں نفرت کر رہے ہیں اہل حدیث سے؟ آج اہل حدیث سے نفرت کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور بعض لوگوں کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ شاید اتنی نفرت غیر مسلموں سے بھی نہیں کرتے۔ اہل حدیث سے نفرت کرنے کا مطلب ان لوگوں کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں سے نفرت کر رہے ہیں، اور میری اس بات کو اگر ان تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی اور ذریعے سے یوٹیوب اور ویب سائٹ کے، تو وہ میری اس بات پر غور کرے، تحقیق کریں، غصہ نہ ہو جائیں، فوراً کمنٹ نہ ڈالیں، اس بات کو سننے کے بعد وہ تحقیق کریں کہ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف۔ آپ اس کے خلاف ہیں تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ اسی پر ہونا ہے، آخرت کی زندگی کا، کامیابی یا ناکامیابی۔ لہٰذا جب عقیدہ صحیح ہوگا، لا الہ الا اللہ سے، اس کے معنی اور مفہوم سے محبت ہوگی، لا الہ الا اللہ کے ضمن میں ثابت ہونے والی پوری شریعت سے ہمیں محبت ہوگی، اور لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، اس کے شرائط کے پورا کرنے والے مسلک اور اہل مسلک سے محبت ہوگی۔ ابو جہل سے، فرعون سے، ان کے مسلک کو ماننے والے ابلیسی ٹولوں سے ہم کو محبت نہیں ہو سکتی، بدعتی اور مشرک سے محبت نہیں ہوگی، توحید والوں سے محبت ہوگی۔ اور آج اس کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس مفہوم کو، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں یہ میں نے بات کو سمیٹ کر ختم کر دیا، یہ 7ویں شرط تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نواقض لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کر کے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کو توڑ دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا ایک کتابچہ، علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ پایا جاتا ہے، جس میں انہوں نے 10 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر ان 10 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مشہور 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قرآن حدیث یا رسول کا مذاق اڑانا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو اللہ کے رسول کے طریقے سے بہتر سمجھنا۔ ایسی 10 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ یہاں انہوں نے اس کا ذکر نہ کرتے ہوئے صرف یہ کہا، اور یہ 10 ہی نہیں ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ اگر عمل میں، عقیدے میں، زبان سے وہ بات کہیں گے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا مثال کے طور پہ، تو آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، جب تک کہ آپ توبہ نہ کریں سچی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن 3 بنیادی چیزوں میں یہ سمٹی ہوئی ہے: کفر اکبر، شرک اکبر اور نفاق اکبر۔ شرک اکبر کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ کفر اکبر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑا کفر،
اس کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ نفاق اکبر کی جتنی شکلیں ہیں ان میں سے کوئی ایک چیز پائی گئی تو انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا۔ تو نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق جو ہوتا ہے وہ نفاق اکبر ہے۔ یہ سب کے سب ایمان کی اصل اور بنیاد کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں شرک اکبر تک پہنچانے کے کچھ ذرائع بھی ہیں، اگرچہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو توحید کو توڑتی نہیں ہیں لیکن توحید کے خلاف شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، جو آج ہمارے اعمال، اعتقادات اور اقوال میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس کا بیان انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ 7ویں باب میں بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا شرک کے، توحید کے نواقص کا۔ انشاءاللہ موقع مناسبت رہا تو میں نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا، اور میں جو شخص شوق رکھتا ہے تو وہ کتابچہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا پایا جاتا ہے، نواقض لا الہ الا اللہ کے نام سے کتابچہ پایا جاتا ہے، اسے پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے عظیم کلمے کو اس کی شرائط اور تقاضوں کے ساتھ کہنے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جو لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتی ہیں یا بیکار کر دیتی ہیں۔ یہ انہوں نے یاد دلایا مجھے کہ 8ویں شرط بھی بیان کر دیں۔ یہ 8ویں شرط بعض بعد کے علماء نے بیان کیا، جبکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ جو 7 شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ 8ویں اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے، اخلاص میں اور دوسری چیزوں میں، انقیاد و اخلاص میں۔ 8ویں شرط جو شیخ ابن باز اور دوسرے علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرنا، اور والکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرنا۔ قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اننی براء مما تشرکون، میں بری ہوں اس سے جن کا تم شرک کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے بعض حدیثوں میں بھی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے وَيَكْفُرُ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفر کرے ان کا جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، غالباً سورہ بقرہ میں، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا کفر کرے، انکار کرے، تو 8ویں شرط کے طور پر اسی کو ذکر کیا علماء نے کہ طاغوت اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا بھی، یعنی آپ توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا کفر کریں۔ صرف آپ یہ کہیں یا ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کو عبادت کے لائق مانتا ہوں، اتنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اور اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، یہ بولنا ضروری ہے۔ یہ انکار جب ہوگا تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرط پوری ہوگی۔ یہ شرطیں ہیں، میں نے کہا کہ 8ویں جو ذکر کی ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو پیچھے میں داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے اخلاص والی ایک شرط ہے، اخلاص کی میں نے 1-2 دلیلیں دی، ایک دلیل اور یاد آ رہی ہے، اس کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری میں کہ آپ نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار خوش نصیب کون؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے پہلے تو تعریف کی حضرت ابو ہریرہ کی کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے، کیونکہ علم کے سلسلے میں آپ بڑے حریص ہیں، آپ کی جو شوق ہے میں دیکھتا ہوں، پوچھو گے۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ تو دل کا خلوص کب ہوگا؟ جب شرک سے نجات ہوگی، اور شرک سے نجات میں یہ 8ویں شرط آ گئی کہ غیر اللہ کے جو کی عبادت کی جاتی ہے ہم اس کا انکار کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح توحید اور کلمہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں اور عذابوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔